اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، آپ اللہ کے تقوی پر حسب سابق استقامت سے قائم رہیں، اور کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں ہرگز نہ مانیں۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور آپ اس فرمان کی پیروی جاری رکھیے جو آپ کے پاس آپ کی رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خبردار ہے جو تم انجام دیتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور اس نے تمہاری بیویوں کو جنہیں تم ظہار کرتے ہوئے ماں کہہ دیتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی اپنی باتیں ہیں، اور اللہ حق پہ بات فرماتا ہے اور وہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کہی، لیکن اس پر ضرور گناہ ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہو۔ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج محترمات ان کی مائیں ہیں، اور خونی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین کی نسبت تقسیم وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے حبیب، یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا، اور خصوصاً آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچی تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکر کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کی بلائی مشرقی جانب سے اور تمہارے نیچے وادی کے زیریں مغربی جانب سے چڑھ آئے، اور جب ہیبت سے تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دہشت سے تمہارے دل حلقوم تک آ پہنچے تھے، تو تم خوف اور امید کی کیفیت میں اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے۔ اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں نہایت سخت جھٹکے دیے گئے، اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری، عقیدہ اور شک و شبہ کی بیماری تھی، یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے اہل یثرب، تمہارے باحفاظت ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، تم واپس گھروں کو چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہ تھے، وہ اس بہانے سے صرف فرار چاہتے تھے۔ اور اگر ان پر مدینہ کے اطراف و اکناف سے فوجیں داخل کر دی جاتی، پھر ان نفاق کا عقیدہ رکھنے والوں سے فتنہ کفر و شرک کا سوال کیا جاتا تو وہ اس مطالبے کو بھی پورا کر دیتے، اور تھوڑے سے توفق کے سوا اس میں تاخیر نہ کرتے۔ بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باز پرس ہو گئی۔ فرما دیجئے تمہارے فرار ہرگز کوئی نفع نہ دے گا۔ اگر تم موت یا قتل سے ڈر کر بھاگے ہو تو تم تھوڑی سی مدت کے سوا زندگانی کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ فرما دیجئے کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اس اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے یا تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے، اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رسول سے اور اس کی معیت میں جہاد سے روکتے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے بہت مگر بہت کم، تمہارے حق میں بخیل ہو کر ایسا کرتے ہیں۔ پھر جب خوف کی حالت پیش آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف تکتے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں اس شخص کی طرف گھومتی ہوں گی جن پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تمہیں تیز زبانوں سے کے ساتھ تانے دیں گے، آرزو کریں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں، اور یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے، سو اللہ نے ان کے اعمال ضبط کر لیے ہیں، اور یہ اللہ پر احسان تھا۔
یہ اللہ پر احسان تھا اور یہ اللہ پر آسان تھا۔ یہ لوگ ابھی تک یہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر واپس نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتوں میں جا کر بادیہ نشیں ہو جائیں اور وہ تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو بھی بہت ہی کم لوگوں کے سوا وہ جنگ نہیں کریں گے۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اس کا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور جب اہل ایمان نے کافروں کے لشکر دیکھے تو وہ بول اٹھے کہ یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ سو اس منظر سے ان کی کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، بس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ اس لیے کہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کی جلن کے ساتھ مدینہ سے نامراد واپس لوٹا دیا کہ وہ کوئی کامیابی نہ پا سکے، اور اللہ ایمان والوں کے لیے جنگ احزاب میں کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا، عزت والا ہے۔ اور بنو قریظہ کے جن اہل کتاب نے اپنا معاہدہ امن توڑ کر ان حملہ آور کفار کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں بھی ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں اسلام کا رعب ڈال دیا، تو تم ان میں سے ایک گروہ کو ان کے جنگی عزائم کی پاداش میں قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو جنگی قیدی بناتے ہو، اور اس نے تمہیں ان جنگی دشمنوں کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور اموال کا اور اس مفتوح زمین کا جس میں تم نے پہلے قدم بھی نہ رکھا تھا مالک بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اے نبی مکرم، اپنی ازواج سے فرما دیں کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت اور آرائش کی خواہش مند ہو تو آؤ میں تمہیں مال و متاع دے دوں اور تمہیں حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو بے شک اللہ نے تم میں نیکوکار بیویوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار فرما رکھا ہے۔ اے ازواج نبی مکرم، تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کے مرتکب ہو تو اس کے لیے عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں اور نیک اعمال کرتی رہیں تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں 2 گنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے ازواج پیغمبر، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، کہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے کہیں وہ لالچ کرنے لگے، اور ہمیشہ شک و لچک سے محفوظ بات کرنا، اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا، اور پرانی جاہلیت کے طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری میں رہنا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کے گھر تک دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے، اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو۔ بے شک اللہ اپنے اولیاء کے لیے صاحب لطف اور ساری مخلوق کے لیے خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں، اور عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا ہے، اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اور اے حبیب، یاد کیجئے جب آپ نے اس شخص سے فرمایا جس پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، اور اس پر آپ نے بھی انعام فرمایا تھا کہ تو اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھ رہے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ دل میں حیا، لوگوں کی طعنہ زنی کا خوف رکھتے تھے۔ اے حبیب، لوگوں کو خاطر میں لانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور فقط اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں، اور وہ آپ سے بڑھ کر کسی میں ہے۔ پھر جب آپ کے متنبع زید نے اسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے، جبکہ طلاق دے کر وہ ان سے بے غرض ہو گئے ہوں، اور اللہ کا حکم تو پورا کیا جانے والا ہی تھا کہ زینب کے تمہارے ساتھ مصلحت نہ ہو سکے گی، اور منشا ایزدی کے تحت وہ طلاق کے بعد ازواج مطہرات میں داخل ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کام کی انجام دہی میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے فرض فرما دیا ہے۔ اللہ کا یہی طریقہ و دستور ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے۔ اللہ کا حکم فیصلہ ہے جو پورا ہو چکا۔ وہ پہلے لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اس کا خوف رکھتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے وہ ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اور اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس خاتم الانبیاء کی نسبت غلامی میں ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں ہرگز نہ مانیں، اور ان کی ایذا رسانی سے درگزر فرمائیں، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیں، اور اللہ ہی حق و باطل کی مارکہ آرائی میں کافی کارساز ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر جب تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں مس کرو یعنی خلوت صحیحہ کرو، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت واجب نہیں ہے کہ تم اسے شمار کرنے لگو، پس انہیں کچھ مال و متاع دو اور انہیں اچھی طرح حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال فرما دی ہیں جن کا مہر آپ نے ادا فرما دیا ہے، اور جو احکام الہی کے مطابق آپ کی مملوک ہیں، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت پہ عطا فرمائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرطیہ کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کے لیے دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائے، تو یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص ہے، امت کے مومنوں کے لیے نہیں۔ واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، مگر آپ کے حق میں تعدد ازواج کی حلت کا خصوصی حکم اس لیے ہے تاکہ آپ پر امت میں تعلیم و تربیت نسواں کے وسیع انتظام میں کوئی تنگی نہ رہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب، آپ کو اختیار ہے ان میں سے جس زوجہ کو چاہیں باری میں مؤخر رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس پہلے جگہ دیں، اور جن سے آپ نے عارضی کنارہ کشی اختیار فرما رکھی تھی آپ انہیں اپنی قربت کے لیے طلب فرما لیں تو آپ پر کچھ مذائقہ نہیں۔ یہ اس کے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں آپ کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں گی،
اور وہ غمگین نہیں رہیں گی، اور وہ سب اس سے راضی رہیں گی جو کچھ آپ نے انہیں عطا فرما دیا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ خوب جاننے والا بڑا علم والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دنیاوی منفعتوں پر آپ کی رضا و خدمت کو ترجیح دے دی ہے۔ آپ کے لیے بھی اور عورتیں نکاح میں لینا حلال نہیں، تاکہ یہیں ازواج اپنے شف میں ممتاز رہیں، اور یہ بھی جائز نہیں کہ بعض کی طلاق کی صورت میں اس عدد کو ہمارا حکم سمجھ کر برقرار رکھنے کے لیے آپ ان کے بدلے دیگر ازواج عقد میں لے لیں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن سیرت و اخلاق اور اشاعت دین کا سلیقہ کتنا ہی عمدہ لگے، مگر جو کنیز ہمارے حکم سے آپ کی ملک میں ہو جائز ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت اندر آیا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جایا کرو، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو، یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان ازواج محترمات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پس پردہ پوچھا کرو، یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابد تک ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان پر پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اپنے حقیقی آبا سے، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، اور نہ اپنی مسلم عورتوں، اور نہ اپنی مملوک باندیوں سے۔ تم اللہ کا تقوی برقرار رکھو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ و نگہبان ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کی ہو، تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں، پھر انہیں آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے سزا نہ دی جائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور گستاخی کی بیماری ہے، وہ اسی طرح مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار ثانی سے باز نہ آئے، تو ہم آپ کو ان پر ضرور مسلط کر دیں گے، پھر وہ مدینہ میں آپ کے پڑوس میں نہ ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ یہ لعنت کیے ہوئے جنگجو، دہشت گرد، فسادی اور ریاست کے خلاف باغیانہ سازشوں میں ملوث لوگ جہاں کہیں پائے جائیں گرفتار کر لیے جائیں، اور ایک ایک کو نشانہ عبرت بناتے ہوئے ان کی باغیانہ کارروائیوں کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے، تاکہ امن کو لاحق خطرات کا صفایا ہو جائے۔ اللہ کی یہی سنت ان لوگوں میں بھی جاری رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کسی نے آگاہ کیا شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ وہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ آتش دوزخ میں بار بار الٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تھا تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دو گنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گستاخانہ کلمات کے ذریعے
اذیت پہنچائی، پس اللہ نے انہیں ان کی باتوں سے بے عیب ثابت کر دیا، اور جو وہ کہتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو اور صحیح اور سیدھی بات کہا کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے سارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک وہ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوا۔ بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑ پر پیش کی، اور انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا، ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر اور ناداں ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔